ناظرین، تصور یہ ہے کہ سیاستدان بھلے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو بڑی طاقت رکھتے ہیں اور مرکزی قیادت پالیسی بنا سکتی ہے، لیکن ہم نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا جماعتوں کے اوپر حاوی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن دوسری جماعتیں بھی اس ٹرینڈ سے ماورا نہیں ہے، بچی ہوئی نہیں ہے۔ تو آج ہم ذرا بحث کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور اس کے چلانے والے کیا جماعتوں کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں نہیں، اور بین الاقوامی طور پر جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس جھگڑے کے اوپر ہی توجہ رکھی جائے۔ سوشل میڈیا کا کلیدی کردار ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے، سینیٹر زرکا تیمور تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا شکریہ۔ شبیر ڈار نمائندہ جیو نیوز جو اڈیالہ کی خبریں کور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ ویڈیو سینیٹر صاحب آپ سے، کیا آپ کی پارٹی کے اندر سوشل میڈیا آپ کی جماعت کا، ان کے لیے تو مسئلہ ہوگا، وہ تو پرابلم ہے یہ سوشل میڈیا یا اس کے چند اکاؤنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جی اب لیٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب پہلے اگر آپ کو کوئی تھوڑا بہت شک بھی تھا تو اب جو لیٹلی ہوا ہے یہ تو کافی الارمنگ ہے کہ ابھی خان صاحب کی طرف ان سے تو ہمیں ایکسیس نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کون سوشل میڈیا چلا رہا ہے، اور جو لوگ چلا رہے ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کے تو سٹیکس بھی نہیں ہیں۔ یہ وہی حال ہے جو اس وقت یوٹیوبرز جو ملک سے باہر بیٹھ کے اشتعال انگیزی کرتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ پتہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، آپ تو ملک سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ عدل انصاف نہیں ہے یہاں پہ نا روا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، اس بات پہ آواز اٹھانا بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو اور خاص طور پہ تحریک انصاف کو، اپنے لوگوں کو آپ دیکھیں نا جی، میں خود ذاتی طور پہ I was the target of my own party social media جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، نہ میں نے ووٹ ڈالا، نہ میں نے پیسے لیے، نہ میں وہاں پہ موجود تھی، لیکن میرے اوپر تصویر لگا کے میرا ایڈریس دے کے میرا گھر جلاؤ اس کے میرے گھر پہ بندے بھیجے، اور ضمیر کے سوداگر، دیکھیں میں نے کون سی ضمیر کی سوداگری کی، یہ تو انہوں نے کی، اور میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو تم، 14 سال سے میں پارٹی میں ہوں، میں نے کوئی ایسی آپ کو ویڈیو پیغامات جاری کرنے پڑے وزارت، اور آپ نے آخر میں ثابت کیا کہ جو پارٹی کی لائن تھی اس سے آپ ہٹی نہیں، بالکل نہیں ہٹی، لیکن وہ ڈیمیج تو ہو گیا نا۔ وہ ابھی تک میں بھگت رہی ہوں، وہ کیسے بھگت رہی ہیں آپ؟ میرا سوشل میڈیا، میں کوئی اپنی ویڈیو لگاتی ہوں، کوئی ٹویٹ کرتی ہوں تو اس کے اوپر اتنی، کیا میں بولوں، میں سمجھ گیا، کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی پارٹی میں یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ابھی تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پارٹی کے اندر لڑائیاں ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ریفلیکٹ ہوتی ہیں، آپ کے منسٹرز کے اوپر تنقید ہوتی ہے، پنجاب کے ہوں یا مرکز کے ہوں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کروا رہا ہے، یہ تو خود کرواتے ہیں، یہ لوگ خود ہی ایکٹیو ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، جو یہ جائز تنقید ہے نا، یہ صحت مند معاشروں میں اور صحت مند جمہوری ممالک میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک سسٹم کا ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی منسٹر کام نہیں کر رہا، اگر کوئی منسٹر جو ہے اپنے کولیگز کو اور پارٹی ورکرز کو نہیں لفٹ کرا رہا، ان کی بات نہیں سن رہا، نہیں رسپیکٹ دے رہا، تو ضرور اس پہ تنقید ہونی چاہیے۔ لیکن اگر دوسرا جس کو اس کی منسٹری درکار ہے اگر وہ تنقید کروا رہا ہے تو یہ تو درست نہ ہوا نا۔ وہ ایلیمنٹ تو ظاہر ہے آپ اس کو بائیفرکیٹ تو نہیں کر سکتے، یہ ہوگا چھوٹا موٹا، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں، میرے اوپر جو پارٹی کی کوئی ذمہ داری ہے، تو ہمیں اپنے رویے درست رکھنے میں مدد ملتی ہے اگر ہماری اپنی پارٹی کا سوشل میڈیا ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے یا کسی بات پہ تنقید کرتا ہے۔ لیکن جو آپ نے پروگرام ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے نا، دیکھیں سوشل میڈیا پوری دنیا میں اب ایک بڑا افریت کا رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو اس کا حال ہے نا وہ انتہائی بد حال ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ خاص طور پہ ابھی جو یہ 24 نومبر کے بعد جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں، اس میں تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اس کے اوپر ہم نے کیسے کوئی فلٹر یا کوئی واش لگانا ہے، یا کوئی اس کو کسی نہ کسی قانونی دائرے کے اندر لانا از حد ضروری ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ کئی باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں متعدد دفعہ، لیکن اگر 3 دن پوری دنیا میں سوشل میڈیا پاکستان کا ایک جماعت یہ پروپیگنڈا کرتی رہی ہے کہ اسلام آباد میں بلو ایریا میں 287 لاشیں جو انہوں نے لاک کر لی تھی نا، 1000 سے شروع ہوئے تھے، وہ گری ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے، اور جو ان کے بین الاقوامی ہینڈلرز ہیں، میں ہینڈلرز کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں اس کی وضاحت میں آگے کروں گا کہ انہیں کہاں بنے ہوئے ہیں، یہ جہاں پہ لوگ پی ٹی آئی کے ورکر سوشل میڈیا نے پتہ بھی نہیں ہے
کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس کے اشاروں پہ ہیں. سب کی نہیں بات کر رہا, لیکن ہے ان میں ایلیمنٹس جو پاکستان میں نئی سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ملک کی ترقی کے خلاف ہے, اس کو الگ ایک چیپٹر ہے, بعد میں کبھی بات کریں گے. سوشل میڈیا اس کیس میں ٹول ہوا, ان کے مین لیڈرز جو ہیں پروگرامز کے اندر بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے, تو ایسا اس میں سوشل میڈیا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, اگرچہ اس نے ایمپلیفائی کیا. لیکن لطیف کوثر صاحب کا بیان وہ مین سٹریم ٹی وی چینل کے اوپر چلا, شعیب شاہین صاحب کا بیان مین سٹریم ٹی وی کے اوپر چلا, اور آپ کی جماعت کے ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے باتیں کی. انہوں نے نمبر نہیں دیا, لیکن انہوں نے فرق ہے سنیں نا, شعیب شاہین صاحب نے تو میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے, حامد میر صاحب کے پروگرام میں اکٹھے تھے, انہوں نے کہا جی کہ گرنیڈ ہمارے اوپر پھینکے گئے. ابھی دھرنا پہنچا نہیں تھا یہاں اسلام آباد, ابھی یہ کہ موٹر وے پہ تھے. اس پہ سوشل میڈیا تو نہ آیا نا, تو میں بائفرکیٹ کر دیتا ہوں نا. یہ ہے جو مطلب نام نہاد لیڈر جو ہیں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ نام نہاد لیڈر, آپ کو حقائق پتہ نہیں ہے اور آپ وثوق سے کھڑے ہو کے بات کریں, تو یہ تو بہت ہی بڑی جال سازی ہے. لیکن اسی ثانیہ کی بات اگر وہ کرتے ہیں جس کو ثانیہ اسلام آباد وہ نام دے رہے ہیں, غزہ کے شہداء کی تصویریں لگا کے اسے ثانیہ اسلام آباد کے شہید کہنا, پتہ ہے یہ غلط ہے, یہ تو سوشل میڈیا ہے نا. ٹھیک, انڈیا میں جو 2023 میں وہ ورلڈ ہے, اور وہاں پہ جو سیلیبریشنز ہوئی تھیں وہ گاڑیوں کی تصویریں لگا کے مراد سعید کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے ڈالی گئی. اب آپ نے ہولڈ یور تھاٹس آن دس. ان لوگوں کو تو کوئی ٹھیک مزہ آنا چاہیے شبیر صاحب, آپ کیوں لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. کور کرتے یہ ڈائریکشن کی کا ابہام ہے کیا, جیل کے اندر سے جو خبریں آتی ہیں یا ہدایت آتی ہے پہنچ نہیں پاتی, یا ہدایت ہی یہ آتی ہے کہ یہ گھڑمس جاری رہے؟ طلعت صاحب سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں, اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے, تقریباً روز ہی ہوتی ہے, تو ہم نے جو آبزرو کیا ہے, ہم نے جو محسوس کیا ہے, آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, بلکہ عمران خان نے خود بھی اس بات کا 2-3 مرتبہ اعتراف کیا کہ میں جیل میں ہوں, مجھے نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ بھی ریسنٹلی جو ڈپٹی اسپیکر ہے سابق قومی اسمبلی کے قاسم خان سوری, انہوں نے ایک ٹویٹ کی, اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا گیا, فوج کی تحویل میں ہے, ان کو سر رکھا ان کو ہوا ہے, کچھ ایسا کھلایا گیا ہے, کھلایا جا رہا ہے, ان کے ذہنی توازن خراب ہو گیا. پڑھے لکھے جائل, پڑھے لکھے جائل. اچھا, ہمارا چونکہ جیل انتظامیہ سے رابطہ رہتا ہے مسلسل, تو ہم نے وہاں سے بھی کنفرم کیا, اور ہمارے اپنے بھی سورسز ہیں جیل میں, تو ان سے بھی ہم نے کنفرم کیا خبر فیک تھی, لیکن آپ کی دوڑیں لگ گئیں. آپ نے کہا کہ واقعتاً کہیں یہ تو نہیں ہو گیا. اچھا, پھر جب ہم عمران خان سے ملے ابھی کل پرسوں, تو ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی, نہ ہی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, بلکہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ ان کی تشہیر ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مسکرائے اس پہ, انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے. یعنی اب سوشل میڈیا حاوی ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا حاوی ہو چکا ہے, یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے وہ ایلیمنٹس جو اپنے لیڈران کو بھی ٹارگٹ بناتے ہیں وہ حاوی ہو چکے ہیں؟ یہ بڑا اہم ہے ڈیفرینشیٹ کرنا. آپ اس میں ڈیفرینشیشن کرتے ہیں ویسے کہ دونوں میں فرق ہے؟ جو لوگ ذرا دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ایک پالیسی چلا رہے ہیں, لیکن جو اندر ہے وہ بھی پارٹی کی ہدایت کتابیں ہیں. جو اس وقت اڈیالہ جیل میں لوگ ملتے ہیں عمران خان سے, وہ چاہے پارٹی لیڈرز ہوں یا وکلا ہوں یا ان کی فیملی ہو, ان کا نقطہ نظر الگ ہے. ان سے ہماری بات ہوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے, انہوں نے عمران خان کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے باہر کی, تو ظاہر ہے جب ایسی خبریں گردش کریں گی تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک, اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ یہ جو آفیشیل پالیسی میں ڈینائل کر دیا جاتا ہے جی کہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, یہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ خاص اسٹریٹجی کے تحت ہے یا واقعتاً مشکلات ہیں جن کا ابھی ڈار صاحب نے ذکر کیا؟ بریک کے بعد. کیا سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے, اپنی پالیسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہے؟ تو سینٹر صاحب پہلے تو I'm sure آپ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کی باتوں کا جواب دیں گے, پہلے آپ رسپونڈ کر لیں, پھر میرے پاس آپ کی پارٹی کے حوالے سے سوال ہے. گو ہیڈ. جو انہوں نے بات کی, یا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا جی کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے, کیاس پھیلاتے ہیں, اس کو پھر سوشل میڈیا لے دوڑتا ہے, پھر آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہلے خان صاحب بڑا اس میں انٹرسٹ لیتے تھے, اینڈ ہی یوز ٹو ایوری ڈے ان سے میٹنگز ہوتی تھیں, ہی وڈ انسٹرکٹ دیم کہ کیا کرنا ہے. اب وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں. دوسرا آپ یہ بات نہ بھولیں کہ سوشل میڈیا از اے سورس آف منی, اٹ از مونیٹائزڈ, اور وہ لوگ جو یہاں سے ڈسکریڈٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں, پارٹی کے ساتھ جو کیا وہ ہمیں بھی پتا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے,
اور باقی اب میرے اوپر اور ٹرولنگ ہوگی اگر میں اس طرح کی لوگوں کے نام لوں گی. نہیں وہ ٹرولنگ کی بات کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا نہیں ہونی چاہیے نا. اور بہت آپ بات نہیں سمجھے. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنے جب ٹینیور تھا پی ٹی آئی کا جو انہوں نے جو انجوائے نہیں کیا جی, انہوں نے مس لیڈ کیا. انہوں نے جتنا انہوں نے مس لیڈ کیا ہے میرا خیال ہے کسی اور نے اتنا مس لیڈ نہیں کیا. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھ کے کس طرح سے سب کچھ چلایا کرتے تھے. جب آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یو ہیو دا گفٹ آف دا گیب, تو آپ پھر نوٹ کماتے ہیں نا. نوٹ چھاپنے کا طریقہ بن چکا ہے. اور ویورز کو ویسے بتا دوں آپ کے لیے بھی شاید یہ خبر ہو کہ جو ملک سے باہر یہ چینلز رجسٹر ہوتے ہیں ویلاگنگ کے لیے, اس کے اوپر پاکستان سے 10 گنا زیادہ ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ڈالرز میں آپ ڈالرز پاؤنڈز میں آتے ہیں بہت زیادہ. لیکن واپس آئیے گا, آپ نے عمران خان کے ہوتے ہوئے ذکر کیا, اس وقت بھی کچھ سچ کا منبع نہیں تھا آپ کا آفیشیل. اس وقت بھی جو آپ ماشاءاللہ مار دھاڑ کیا کرتے تھے, تو وہ تو عمران خان نے خود ہی ایک ایگزامپل ایسی سیٹ کی ہوئی ہے. بڑی فیک نیوز ہوتی تھی, ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنے پڑتے تھے ان کو. وہ صحیح ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اب تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے نا. اب تو وہ اٹ از لائک اے مانسٹر وچ فیڈز آن اٹ سیلف. آپ کو کوئی پتہ نہیں کون چلا رہا ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے کون چلا رہا ہے, لیکن کس کی ڈائریکشنز ہیں. لیکن آپ کے پاس مثلا کے پی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, جن یوٹیوبرز کو آپ نے بہت آئی بالز دے دیے اور پھر کروڑ روپے بھی ان کو مہینوں میں دے دیے, اب وہی آپ کی جماعت کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. There's a fight going on. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اور اسٹیبلشمنٹ از لونگ اٹ. ان سے اس سے بہتر we are not loving it. لیکن how can they love it? کیونکہ انہوں نے جو حماقتیں اور مکاریوں کا جو انہوں نے انبار ایک کھڑا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپس میں لڑائی کرے تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی. ہمیں تو آپ نے رائٹ آف کر دیا نا. نہیں, ہم نے رائٹ آف نہیں کیا, آپ کو رائٹ کیا, آپ کو درمیان میں رکھا ہوا ہے. نہیں, درمیان میں مہربانی آپ کی. لیکن دیکھیں نا, یہ اس وقت چلیں جی ہم تو ہوئے نالائق, بے وقوف, خطا کار. یہ تو مہان لوگ انہوں نے جو ہینڈل کیا 24 نومبر کو, اس کے اوپر تو میرا خیال ہے ان کو اتنا بڑا تمغہ ملنا چاہیے نالائکی کا اور ملک کو ذلیل کرنے کا کہ they must take ownership, and if you're very honest, the people who are involved should resign. کیونکہ آپ نے بیلاروس کا صدر آیا ہوا تھا. آپ یار, میں اتنی بے وقوف سی خاتون ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں اس کو, آپ ورکرز کو ٹھنڈا کر دیتے, آپ عمران خان کو دو اچھی باتیں کر دیتے, پانی پلاتے ان کو, روح افزا دیتے, کیسے ٹھنڈا. آپ کفن باندھ کے وہاں سے چل کے آ رہے ہیں. آپ نے تو کہا آ کے دیکھو, ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے. کفن پوش کو ٹھنڈا کیسے کریں؟ نہیں, آپ بھائی عمران خان کو آپ ادھر سے نکال کے کسی بہتر ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے. آپ عوام کو ٹھنڈا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ نتھیا گلی لے جاتے ہیں, نتھیا گلی لے جاتے. چلے نتھیا گلی نہ بنی گالا لے جاتے, وہاں نہ لے بھائی, آپ اس گندی سی جیل میں سے نکال کے ان کو کوئی اچھی سی جیل دیتے. آپ نے دیکھیں, آپ کو مینیج کرنا تھا, آپ کے ڈگنیٹریز آ رہے تھے, پریزیڈنٹ آ رہا تھا, you couldn't even manage